حکیم لقمان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر سکون و راحت چاہتے ہو تو دوسروں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرو، نہ کہ دشواریاں۔ ہمارا خطرناک ترین دشمن وہی ہے جو ہماری زندگی میں ایک دوست کا بھیس بدل کر آئے۔ جو بندہ ہر کسی کا دوست ہو وہ کسی کا دوست نہیں ہوا کرتا، اس سے دور رہو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ دلکش چہرے پر کبھی مت اعتبار کرو، کیونکہ اکثر کتاب کے ورق اچھے اور مواد خراب ہوتا ہے۔ جوانی کی سب سے بڑی علامت جوش نہیں ہے بلکہ ہوش ہے۔ باپ اگر نیچے ہو جائے اور ذلیل کام کرنے لگے تو اسے چھوڑ دینا واجب ہے، مگر ماں کو کسی حالت میں بھی چھوڑنا واجب نہیں۔ اگر اللہ نے آپ کو کسی چیز میں طاقت اور صلاحیت دی ہے تو اس طاقت کو کبھی بھی انسانیت کے خلاف استعمال کرنے سے گریز کریں۔ سب سے بہترین کام یہ ہے کہ دوسروں کے بجائے اپنے آپ کو نصیحت کرے۔ انسان ایک بہترین مخلوق ہے، جس مکان میں چاہے رہے لیکن حق تعالی سے زائل نہ ہو۔ فقیری خاموشی کے ساتھ فکر اور گفتگو ذکر سے بھرپور ہے۔ اللہ تعالی سے ایسی محبت رکھو کہ یاد مخلوق سے مبرہ ہو جاؤ۔ بیوی وہی ہے جو اپنے خاوند کی خدمت کرنے میں سستی اور بخیلی سے کام نہ لے۔ اگر وصال ربانی کے خواہاں ہو تو طریقات اولیاء اللہ کے قدموں پر چلو۔ اس عارف کی صحبت حرام ہے جس کی نگاہ میں ذرہ برابر بھی عورت کے حسن کا خیال پیدا ہو جائے۔ عارف وہی ہے جو رہبر ہو، راہرو نہ بنے۔ جوان مرد وہ ہے جو اللہ کے خادموں کا خادم بنے۔ جس نے اپنی ماں کی بے لوث خدمت کی، اس نے راہ حق میں بلند مقام پایا۔ اے عورت، اپنے حسن ظاہر پر نازاں نہ ہو، حسن باطنی پیدا کر تاکہ تیری پہچان بارگاہ عزتی میں ہو سکے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد دنیا آپ کو بھول نہ جائے تو کوئی اہمیت والی کتاب لکھ لیں۔ وہ بندہ مر کر بھی زندہ رہتا ہے جو قربانی اور ایثار کا مظاہرہ کرے۔ جو بندہ جھوٹی قسمیں کھاتا ہے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ انسان کو چاہیے کہ 7 دن میں کم از کم ایک اچھی کتاب کا مطالعہ لازمی کرے، کیونکہ اچھی کتاب پڑھنے سے دل کو تسکین اور راحت میسر آتی ہے۔ ہلدی، شہد اور ناریل کے تیل کی روز مالش کرو، جوڑوں اور پٹھوں کے درد سے نجات پا جاؤ گے۔ جس کو خدا کا نام میٹھا لگتا ہے اس کا دل مسرور ہے، خوشیوں سے بھرپور ہے۔ اس کو خوشی ہو جس کی آنکھ شہوت دیکھتی ہے اور اس کا دل ان شہوت کو نہیں چاہتا۔
انسانی روح آزادی کے لیے بے چین رہتی ہے، اور مساوی فوائد بھی کبھی آزادی کا نعم البدل نہیں ہو سکتے۔ اصولوں پر کبھی مفاہمت نہ کریں۔ جن لوگوں نے عظمت اور بڑائی حاصل کی، انہوں نے اصولوں پر سختی سے عمل کیا۔ سانپ اور بچھو ایک سوراخ میں جمع ہو سکتے ہیں، لیکن علماء اور دنیا پرست کبھی ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ انسانی طبیعت کی یہ عالمگیر کمزوری ہے کہ جب تک وہ ایک نعمت سے محروم نہیں ہو جاتا، اس کی قدر و قیمت کا ٹھیک ٹھیک اندازہ نہیں کر سکتا۔ بعض دفعہ حالات کے سائے غموں کی دھوپ کو اور بھی شدید کر دیتے ہیں۔ تعلیم انسان کے دل و دماغ میں نظم و ضبط پیدا کرتی ہے، جس کی بدولت وہ اپنے آپ کو پہچاننے لگتا ہے، اور اسے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اسے دنیا میں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ علم ہی تربیت کا اولین زینہ ہے۔ ایسا شخص جو زیور علم سے آراستہ نہ ہو، اس سے بہتری و بھلائی کی امید باعث ہوتی ہے۔ ہر بندہ فطرتاً خیر کا طالب ہے، لیکن جہالت کی وجہ سے شر کو خیر سمجھ لیتا ہے۔ اس لیے زندگی میں مسلسل کوشش یہی ہونی چاہیے کہ جہالت کو دور کیا جائے، تاکہ لوگ خیر اور شر میں امتیاز کر سکیں۔ نہایت سنگ دلانہ جھوٹ خاموشی کی زبان سے ادا ہوتے ہیں۔